میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین مکہ کی زمین پر لگے، رب کا قرآن بن جائے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکہ کی بات آئے، رب کا قرآن بن جائے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تذکرے شروع ہوں، رب کا قرآن بن جائے وَالْعَصْرِ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں اخلاق حسنہ سے مسکرائیں، رب کا قرآن بن جائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی چادر پھیلائیں، رب کا قرآن بن جائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو چلے، رب کا قرآن بن جائے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اوپر ملائے اعلیٰ کی طرف جائیں، رب کا قرآن بن جائے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں بیٹھے، رب کا قرآن بن جائے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتھے مبارک پر تھوڑا سا بل مبارک آ جائے، رب کا قرآن کہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ یہ میں نے آیات اس لیے پڑھی ہیں اس لیے کہ قرآن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک گیا کہ سابقہ انبیاء پر کتابیں اتری لیکن کتابوں میں تبدیلی ہو گئی۔ محبوب آپ یہ نہ سوچیں، محبوب آپ یہ نہ سوچیں، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ محبوب ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، ہم خود اس کی حفاظت کریں۔ اللہ پاک نے حفاظت کا ذمہ کسی پر نہیں چھوڑا۔ یہ نہیں کہا کہ جو وقت کی حکومت ہوگی قرآن کی حفاظت وہ کرے گی، یہ بھی نہیں کہا کہ دوسری صدی والے حفاظت کریں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ 14ویں صدی والے حفاظت کریں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ بر اعظم افریقہ والے حفاظت کریں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ سعودی عرب والے حفاظت کریں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ پاکستان والے حفاظت کریں گے۔ اللہ پاک نے ڈائریکٹ اپنے ذمہ لے لیا، فرمایا اے حبیب کریم آپ قرآن کے بارے میں پریشان نہ ہو کہ قرآن کو کوئی تبدیل کر لے گا۔ فرمایا حبیب ہم نے اس کو خود اتارا ہے، خود اس کی حفاظت کریں۔ اے حبیب ہم نے اس کو اتارا، فرمایا انا نحن بے شک ہم نے، حالانکہ اللہ پاک کی ذات ایک ہے، اللہ پاک کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، لیکن یہاں پر جملے میں زور کے لیے فرمایا ہم نے اتارا ہے وہ ایک ہے نا رب، وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ ہے، وہ ذات و صفات میں یکتا ہے، وہ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہے ذات ایک لیکن زور پیدا کرنے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور ہم خود اس کی حفاظت کریں گے۔ اور ایک شعر کرتا ہے اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ اور آپ دیکھیں کہ صدیاں بدلی، سال بدلے، مہینے بدلے، دن بدلے، تاریخ ایک دن بعد بدل جاتی ہے، لوگ بدلے، عقیدے بدلے، سمتیں بدلی، جہتیں بدلی، حکومتیں بدلی، وزارتیں بدلی، صدارتیں بدلی، وزیر بدلے، مشیر بدلے، لوگ بدلے، لیکن فرمایا ہے قول محمد قول
جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن سبحان اللہ اللہ پاک نے اور اللہ پاک نے دنیا ہے آسمان پہ اور آسمان اور اس کے اوپر والے کامرے ہیں فوق الاسمان اللہ پاک نے 8 سال کا بچہ ہوتا ہے، لیکن اس کے دماغ اور دل میں اللہ پاک الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن پھولوں کی پتیوں کی طرح سمویا جاتا ہے. جہاں سے بھی کمپیوٹر بھی شاید سست ہوگا، ٹچ موبائل بھی شاید سست ہوگا کہ ٹچ کرنے کے بعد دیر لگے گی، لیکن جب قرآن پاک حفظ ہو جاتا ہے، جہاں سے آیت پڑھی جاتی وہاں سے کوئی آیت صاف اللہ پاک نے اسباب یہ بنا دیے کہ عمر دیکھی جائے تو ان بچوں کی 8 سال 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال یا کچھ اوپر یا کچھ نیچے، لیکن اللہ پاک نے ان کے سینوں کو اس قرآن کے لیے کھول دیا ہے. اور یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے ان والدین کے لیے جن بچوں نے آج یہاں بیٹھے ہیں، تقریب میں بیٹھے حفظ قرآن پاک کیا ہے. میں ان کے لیے حدیث پاک پیش کرنے لگا ہوں. میرے آقا صاحب سامنے فرمایا کہ جس بچے نے قرآن پاک حفظ کر کے پھر اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار لی، ہوگا کیا؟ روز قیامت محشر کا دن جہاں لوگوں کو بدلے دیے جائیں گے، انعامات بخشے جائیں گے، وہاں پر حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن کی ایک ایک آیت پڑھتا جا اور ایک ایک سیڑھی اور چڑھتا جا، تیرے درجے بلند ہوتے جائیں گے، ایک درجہ اور ایک درجہ اور. اندازہ لگائیے کتنا بڑا مقام ہے. اور والدین کو سونے چاندی کے وہاں پر تاج پہنائے جائیں گے اس اعزاز میں کہ انہوں نے اپنے بچے کو اللہ کی پاک کتاب کے لیے خاص کر دیا. اور ایک وقت تھا کہ گھر میں جو بچہ معذور ہوتا تھا نا، یا جس کی ایسے ہوتا ذہنی صلاحیت تھوڑی سی کمزور ہوتی تھی، کہتے تھے اس کو حفظ کراؤ. لیکن اب الحمدللہ وہ دور چلا گیا. لیکن اللہ پاک نے یہ بھی دکھا دیا کہ میں جس سے کام لینا چاہوں میں لے لیتا ہوں، چاہے نابینا ہو میں اس کے سینے میں اپنا قرآن بسا دیتا ہوں، چاہے ٹانگ سے معذور ہو میں اپنا قرآن کی دولت اس کو دے دیتا ہوں. آج الحمدللہ لوگوں کے اندر شعور آ گیا ہے، کہتے ہیں جو بچہ سب سے ذہین اور خوبصورت ہو رب کا قرآن اسی کے سینے میں. سبحان اللہ. اور ایک بات میں عمومی طور پر کہنے لگا ہوں، کیونکہ احباب یہاں پر بیٹھے ہیں جن کے بچے اداروں میں پڑھتے ہیں، مدرسوں میں، سکولوں میں. والدین کو بالخصوص بچے کی والدہ کو چاہیے کہ رب کے قرآن کے ساتھ معاملہ امتیازی نہ رکھے، یعنی اس کو نیچا نہ دکھائے. کیسے؟ جس وقت بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا جائے، ان بچوں کو سنوارا جائے، ان کے چہروں کو دھلایا جائے، ان کو کپڑے اچھے پہنائے جائیں، ان کے بالوں کو ٹھیک کیا جائے. یہ معاملہ ہمارا نہ ہو کہ ہم مدرسے بچے کو اٹھاتے ساتھ میلے کچیلے انہی کپڑوں کے ساتھ بھیج دیں، اور جب سکول کی باری آئے آدھا گھنٹہ بعد سکول جانا ہے، وہی بچہ جو میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ قرآن پڑھنے جا رہا تھا اب وہ وردی صاف ستھری استری کی ہوئی ہے، بچے کا منہ دھلا ہوا ہے. اگر ایسا معاملہ والدین نے کیا تو رب کا قرآن بھی پوچھے گا، قرآن والا بھی پوچھے گا میری کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا. قرآن کریم کو احترام دینا ہے، ہم سب نے احترام دینا ہے، اپنے گھروں میں شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کو حقیر نہیں جاننا. جس طرح قرآن کو کمر کے پیچھے رکھنا بے ادبی ہے نا، اپنے پاؤں کے برابر رکھنا بے ادبی ہے. قرآن حکیم کو ایک
لباس میں بھیجنا ضروری ہے. قرآن پاک کی تعلیم کے لیے جب بچوں کو بھیجیں پورے اہتمام کے ساتھ بھیجا کریں, پتا چلے کہ بچہ قرآن کی تعلیم لینے کے لیے جا رہا ہے. اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے. یہ الفاظ کسی اور کے ہوتے تو اس کے اندر کیٹیگری بن جاتی. سرکار نے فرمایا خیرکم, تم میں سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ, جو قرآن کی تعلیم دے اور جو قرآن کی تعلیم دے. آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں شاگردی استادی ہر شعبے میں ہے. کون سا شعبہ ایسا ہے کہ استاد اور پھر شاگرد کا معاملہ نہیں ہوتا؟ دنیا کے ہر شعبے کا استاد قابل احترام ہے, ہر شعبے کے استاد کا احترام کرنا چاہتے. لیکن سرکار نے ایک اعلان فرما دیا, فرمایا استاد تو سارے ہی اعلیٰ ہیں, لیکن جب استادوں کی لائن لگی ہوگی تو سب سے بہترین استاد وہ ہوگا جس نے قرآن کی تعلیم دی. اللہ سبحان اللہ, سب سے اعلیٰ درجے کا استاد وہ ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی ہے. اور دنیا کے سارے سیکھنے والے, سارے اسٹوڈنٹ, سارے طلاب, شاگرد اعلیٰ ہے. جس نے بھی علم کا کوئی شعبہ حاصل کیا, فزکس یا کیمسٹری یا میتھ یا بایو, کوئی بھی شعبہ ہے, سارے شاگردی اعلیٰ ہے. لیکن فرمایا جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کر لی شاگردوں میں سے سب سے اعلیٰ وہ شمار. سبحان اللہ, شاگردوں میں سے سب سے اعلیٰ وہ شمار ہوگا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, فرمایا بہترین وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دے اور قرآن کی تعلیم دے. اور اللہ پاک کا قرآن وہ عظیم کتاب ہے, برکتوں والی کتاب ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی. علامہ اقبال نے فرمایا وہ معزز تھے, وہ اشارہ ہے کہ جن کی مثالیں آج ہم دیتے ہیں, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کے ہم خار ہوئے تارکے قرآن. فرمایا جن مسلمانوں کی مثالیں ہم دیتے ہیں, فاتحین کی مثالیں ہم دیتے ہیں, فرمایا وہ لوگ انہوں نے سینے کے ساتھ قرآن کو لگایا اور ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے, آج ذلت و رسوائی دیکھ رہے ہیں. اور یہ بات حقیقت ہے کہ قرآن مجید کے بہت سارے حق ہیں. قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ باوضو پاک حالت میں قرآن مجید کو ادب سے ہاتھوں میں اٹھانا یہ بھی قرآن کا حق ہے. پھر قرآن مجید کو ادب سے کھول کر قرآن پر نگاہیں جمانا یہ بھی قرآن کا حق ہے. پھر قرآن مجید کے الفاظ کو زبان سے ادا کرنا یہ بھی قرآن کا حق ہے. پھر ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے. پھر قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کر لینا یہ سب سے بڑا حق ہے, پورے بدن کی عبادت ہے. گویا کہ قرآن مجید کو ہاتھوں میں پکڑنا بھی عبادت, نگاہیں جمانا بھی عبادت, قرآن مجید کے الفاظ مبارک کی تلاوت کرنا بھی عبادت, الفاظ قرآن کا ترجمہ پڑھنا بھی عبادت, اور اس کو سمجھ کر اپنی زندگی کا نصب العین بنانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اور یہاں پر پنجابی زبان کے اندر کہ آپ نے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ عارف کھڑی میں ہر موضوع پر آپ نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے پنجابی زبان میں. میاں صاحب نے فرمایا کہ آپ نے عارف کھڑی نے فرمایا قرآن نورانی شیشہ رب دا. الفاظ پر غور کرنا. ایک شیشہ بولتا ہے جس سے آر پار نظر آئے, ایک شیشہ بولتا ہے جس سے آر پار نہیں اپنا آپ نظر آئے. قرآن وہ شیشہ ہے جس سے اپنا آپ نظر آتا ہے. عارف کھڑی فرماتے ہیں قرآن نورانی شیشہ رب دا جڑا حق دا راہ دکھاوے, جو کوئی پڑھ
سن عمل کماوے سدھا جنت جاوے. آپ نے میاں صاحب نے قرآن کو نور کا شیشہ کہا. شیشے کی خصوصیات ہے کہ جہاں پر آپ کی نگاہیں نہیں دیکھ پاتی شیشہ وہاں کی خبریں دیتا ہے. ماتھا آنکھوں کے قریب ہے لیکن آنکھیں ماتھے کو نہیں دیکھ سکتی. خبر شیشہ دیتا ہے. رخسار آنکھوں کے قریب ہے لیکن آنکھیں دیکھ نہیں پاتی تو اس کی بھی خبر جو ہے شیشہ دیتا ہے. جہاں جہاں پر کوئی اور خبر نہ دے سکے شیشہ خبر دیتا ہے. میاں صاحب نے فرمایا کہ قرآن اللہ پاک کے نور کا وہ شیشہ ہے کہ جو تیرے دل کی اور اندر کی خبریں دیتا ہے. فرمایا قرآن وہ نور کا شیشہ ہے جو تیرے اندر کی خبریں دیتا ہے. گویا یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کا دل مخفی ہے نا, اس کے اندر کی چیزیں بھی مخفی ہیں. اس میں کیا کیا ہے کسی کو نہیں پتا. تو جب قرآن پڑھو گے قرآن اندر کی خبریں دے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ شیشہ بہت بڑا رازدان ہوتا ہے. شیشہ دیکھ سب کچھ لے بتاتا کسی کو نہیں. میاں صاحب کہتے ہیں کہ تیرا دوست تیری عیب دیکھے گا لوگوں کو بتائے گا, ہوگا تیرا دوست, لیکن شیشہ جو قرآن نورانی شیشہ ہے نا تیرے اندر کے عیب دیکھ بھی لیتا ہے, خبر کسی کو نہیں دیتا. قرآن نورانی شیشہ ربدا جڑا حق دا راہ دکھاوے, جو کوئی پڑھ سن عمل کماوے سدھا جنت جاوے. اور یہ اللہ پاک کا کلام وہ کلام ہے کہ اگر یہ حجاب اور پردوں میں نہ آتا, کیونکہ اس پر حضرات علماء فرماتے ہیں کہ 70 پردوں سے بھی زیادہ آیات پر پردے ہیں. اگر یہ پردوں کے بغیر اللہ کا کلام آ جاتا نا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتار دیتے, اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, تو پہاڑ بھی اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. انوارات کا یہ عالم ہے. اور ایک بزرگ آنکھوں سے نابینا لیکن ان کے سامنے کوئی الفاظ پڑھتا قرآن کے یا حدیث کے یا اور عربی عبارت کی, وہ ہر ایک کے بارے میں بتا دیتے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ کسی اور کا کلام ہے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ قرآن کے حافظ بھی نہیں ہیں تو آپ کو یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آنکھوں سے تو نابینا ہوں لیکن جب قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھا جاتا ہے تو ایک نور زمین سے اٹھتا ہے جو آسمان تک چلا جاتا ہے. مجھے اس نور کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اور اللہ پاک کے اس پاک کلام کی برکتیں کیا ہیں, اس کی عظمت اور شان کیا ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ گھر آباد رہتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, بھلا گھر بھی قبرستان بن جاتے ہیں. فرمایا جہاں پر قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ گھر قبرستان بن جاتے ہیں. بے شک وہاں 8-10 بندے کیوں نہ رہنے والے ہو, وہاں پر ایک وحشت, بے اطمینانی, بے سکونی, ایک خوف سا ہوتا ہے. اور جس بے شک جھونپڑی کیوں نہ ہو جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے وہاں پر اطمینان و سکون کے دور تک. اور اس قرآن کی عظمت اللہ پاک نے ابتدا میں فرما دیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا کہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. کون سی عظمت؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک وہ ہے کہ اہل عرب زبان عربی, صرف زبان عربی نہیں, جدی پشتی عربی, اور صرف زبان عربی نہیں,
فصاحت اور بلاغت میں ان کا معیار بہت اعلیٰ تھا. ان کے کلام شاعرانہ اتنے اونچے پڑے جاتے تھے کہ اہل عرب میں جہاں میلے لگتے تھے وہاں ان کے شاعرانہ کلام کی وجہ سے ان کو انعامات ملتے تھے. جن کی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم ہو، ان کی زبان اتنی عربی اعلیٰ ہو، بھلا ان کے لیے کوئی مشکل تھا جملہ بولنا؟ لیکن جب انہوں نے قرآن پر اعتراض کیا، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ قرآن یہ کسی بشر کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام ہے، تو وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ کہتے ہیں مکہ والے کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ایک چیلنج ہے، ایک چیلنج. وہ چیلنج یہ ہے کہ اس قرآن جیسا ایک اور قرآن بنانا ہے. ایسا ہو سکتا ہے نا مقابلہ، کہ اگر ان کو یقین ہے اس بات پر کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس قرآن جیسا ایک اور قرآن، جب وہ قرآن جیسا ایک اور قرآن نہ بنا سکے، اللہ پاک نے دوسری آیت متعلق چیلنج کی، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اے حبیب کریم ان کو فرما دیں کہ اگر قرآن نہیں بنا سکتے نا تو 10 سورتیں بنا دیں. یہ دوسرا چیلنج ہے قرآن میں. دوسرا چیلنج، پہلے فرمایا قرآن جیسا قرآن بنا کر دکھاؤ، وہ قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکے، پھر فرمایا 10 سورتیں بنا لو. قرآن کی سورتیں کل ہیں 114، 104 معاف کی 10 ہی بنا لو. لیکن وہ 10 صورتیں بھی قرآن کی نہ بنا سکے. تیسرا فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اب بھی شک کرتے ہیں جو کہ ہم نے اپنے محبوب پر اتارا ہے، ان سے فرما دیجئے کہ ذرا ایک صورت ہی بنا کر دکھا دیں، ہم ان کی بات کو مان لیں گے. لیکن وہ لوگ جو قرآن کی عظمت اور شان پر شک کرنے والے تھے، نہ قرآن جیسا قرآن بنا سکے، نہ قرآن جیسی اس کے بعد 10 صورتیں بنا سکے، نہ قرآن جیسی ایک صورت بنا سکے. چھوٹی صورت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیات ہیں. لیکن وہ لوگ باوجود اعتراض کرنے کے قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہے اللہ کا پاک کلام، یہ ہے اللہ کا پاک کلام. دوست کا خط ہے دوست کے نام. حقیقت میں قرآن اللہ پاک کا کلام ہے جو اپنے محبوب کی طرف خطاب ہے. اور دیکھیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بولتے ہیں تو رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، سفر میں ہے رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، مدینے میں ہے رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، میدان جہاد میں ہے رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، مسجد نبوی میں ہے رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، حجرہ سیدہ عائشہ صدیقہ میں ہے رب کا قرآن نازل ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کا کلام نازل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ محبوب کی ادائیں جیسے ہوتی گئیں رب کا قرآن ویسے آیا. اور ایک عاشق نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ جو حضور نے بولا وہ بھی رب کا قرآن. ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ جو حضور نے سوچا وہ بھی رب کا قرآن بن گیا. جو حضور نے سوچا وہ بھی رب کا قرآن بن گیا. کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سوچا کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ شریف ہونا چاہیے. نہ کسی صحابی سے مشورہ کیا، نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، نہ تنہائی میں اللہ پاک سے عرض کی، بس نماز میں سوچا کہ میرا قبلہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ ہونا چاہیے. اور سوچا بھی نماز میں
اللہ پاک نے قرآن بھی بنا دیا، آیات بھی اتار دی، اور یہ بھی حکم ہوا کہ جو 2 رکعتیں ادھر پڑھ لی ہیں وہ ادھر، باقی 2 رکعتیں ادھر چہرہ مبارک ہے۔ جو حضور نے بولا وہ بھی رب کا قرآن، جو حضور نے سوچا وہ بھی رب کا قرآن۔ اب آخر میں آ کر حفاظ کرام کے لیے ایک 2 نصیحتیں، کیونکہ جتنا صاف کپڑا ہو، مثال کے طور پر رنگ اس کا سفید، اس پر ایک نقطہ بھی سیاہی کا وہ دور سے نظر آتا ہے، اور اگر کپڑے کا رنگ کالا سیاہ ہونا، اس پر پوری دوات ان کی الٹا دیں، کوئی غور کرے گا تو نشان کا پتہ چلے گا، ورنہ پتہ نہیں چلتا۔ حفاظ کرام ایک صاف کپڑے کی بچے ہیں، اپنی زندگیوں کو ایسے بنائیں کہ آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ یہ دیکھو حافظ، حالانکہ دنیا میں رہتے ہوئے غلطیاں، صحیح غلط کام بھول جانا کون ہے جس سے نہیں ہوتا، لیکن جو بندہ دین کے جتنے نزدیک ہوتا ہے پھر اس پر انگلیاں بھی زیادہ اٹھتی ہیں۔ حفاظ کرام جس وقت حفظ سے فراغت کر کے اپنے اپنے گھروں میں جائیں، آگے تعلیم کا سلسلہ جس نے قائم کرنا ہے اس نے کرنا ہے، لیکن اپنی زندگیوں کو ایسے بنائیں کہ لوگ آپ کی مثال لے دیں کہ فلاں بچے نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، والدین کے ساتھ بڑے ادب سے بات کرتا ہے، بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرتا ہے، جب بھی بولتا ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ جو آداب یا اخلاق حسنہ کے خلاف ہو۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت بڑی دولت دے دی ہے حفاظ کرام، آپ کے سینے میں وہ قرآن ہے جو جبریل امین 23 سال میں لے کر آئے۔ کتنی دیر میں؟ 20 اور 23 سال میں جبریل آقا کی بارگاہ میں قرآن لے کر آئے، اور اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی کہ آپ نے محنت کر کے اس قرآن مجید کو اپنے سینے میں جگہ دے دی ہے۔ اس کے انوارات، اس کے برکات تبھی ظاہر ہوں گے جب آپ اپنی زندگیوں کا معیار اعلیٰ کریں گے۔ وقت کے بہت بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اپنے وقت کے امام، آپ کا ایک جو شاگرد تھے ان کا نام تھا وکی ایک دن آپ کے پاس آئے اور امام شافعی کو کہتے ہیں کہ مجھے جو یاد کرتا ہوں وہ بھول جاتا ہے۔ امام شافعی فقہ کے امام بھی تھے، حدیث کے امام بھی تھے، ساتھ اللہ پاک نے شاعرانہ صلاحیت بھی دی تھی کہ امام شافعی باتوں کا جواب اس طرح شعروں میں دے دیتے تھے۔ تو امام شافعی نے آگے سے فرمایا، شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی۔ فرمایا کہ میرا شاگرد وکیع میرے پاس آیا اور اس نے مجھے شکایت کی کہ میرا حافظہ جو ہے نا کمزور ہے، مجھے بہت جلدی باتیں بھول جاتی ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، میں نے اپنے شاگرد کو وصیت کی کہ جتنا گناہوں کو چھوڑتے جاؤ گے ذہن اتنا مضبوط ہوتا جائے گا۔ پتا چلا کہ اگر ذہن بھول جانے کا مرض یا ذہن کمزور ہونے کا مرض ہو تو امام شافعی نے اس کا یہی علاج بتایا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ بندہ جتنا گناہوں سے دور رہے گا، گناہوں سے بچتا رہے گا، اس کا قوت حافظہ اتنا ہی تیز ہوگا۔ تو اس لیے آپ احباب سے بھی نصیحت ہے کہ انشاءاللہ حفاظ کرام اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گھروں میں جہاں بھی جائیں نماز کی پابندی کریں، مسجد میں آپ کا آنا جانا رہے، یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کے بارے میں کہیں کہ اس نے حفظ کیا تھا مسجد میں تو کبھی آئے نہیں۔ آپ کو تکبیر اولیٰ میں امام صاحب کے پیچھے
پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. زندگی کا معیار اعلیٰ ہو, آقا علیہ السلام کے دل میں محبت ہو, آقا علیہ السلام سے عشق ہو, آقا علیہ السلام کی اداؤں اور آقا علیہ السلام کے طریقوں سے پیار ہو. اگر ایک گھر میں ایک حافظ ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سارے گھر والے اس کی طرف متوجہ ہو کر, چاہے عمر میں چھوٹے یا بڑے ہیں, وہ متوجہ ہو کر کہتے کہ یار اگر کوئی بات سیکھنی ہے تو اس سے سیکھو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک احباب کا انتظام انسان قبول و منظور فرمائیں, اور اللہ پاک حفاظ کرام ان کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرمائیں.